مولانا ذکی صاحب نے بغیر کسی تمہید کے میرا نام لے لیا اور یہ کہتے ہیں رننگ کامنٹری دینا. انہوں نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ مجھے کچھ کہنا ہے بلکہ شعر پڑھنا ہے، اور شعر کے لیے انہوں نے تمام باتیں کہی تھیں. خیر، جو حالات جو دل پہ گزرتی ہے وہ سب کو معلوم ہے، اور اصلاح معاشرے کی کوشش آج سے نہیں، جب سے بنی نوع انسان ہے تب سے اصلاح معاشرے کی کوشش ہے، اور اصلاح معاشرے کی کوشش کے نتیجے میں ہم انسان اپنے آپ کو کہتے ہیں. اور جب سے تمدن فروغ پایا ہے وہاں سے اصلاح معاشرہ ہے. اسلام کی بنیاد اللہ کے رسول کو جب رسالت نہیں ملی تھی اس وقت انہوں نے چند نوجوانوں کو لے کر کے اصلاح معاشرے کی کوشش کی تھی. تو آپ سوچ لیجئے کہ کتنا بڑا کام ہے، اور یہ ہمیشہ سے جاری رہا ہے اور جاری رہے گا. آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت ابو بکر کے ساتھ اور نوجوانوں کے ساتھ مل کر کے انہوں نے لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں کے پیسے دلوانا، لوگوں کی مدد کرنا، یہ نبوت سے پہلے شروع کر دیا تھا. تو ہمارے پاس اس کی ایک لمبی تاریخ ہے. اور اگر اردو ادب میں دیکھیں تو اصلاح شعر کے ساتھ اصلاح معاشرہ جو ہے چولی دامن کا ساتھ رہا ہے. اگر آپ غور فرمائیں تو آپ دیکھیں کہ اصلاحات کی ایک لمبی تاریخ رہی ہے. اگر ہم حاتم کے زمانے میں جائیں، آبرو کے زمانے میں جائیں، اردو شاعری پہ بات کریں تو ہم دیکھیں گے کہ وہاں جو ہے وہ شعر میں اصلاح کی بات ہے. اور جیسے جیسے وہ وقت آتا جاتا ہے تو ایک زمانہ آتا ہے جب حالی کا زمانہ آتا ہے، اور وہاں نظموں کی بات ہوتی ہے، غزلوں کے ہٹ کر کے نظموں کی بات ہوتی ہے. اور وہ نظم کیا ہوتی ہے؟ وہ اصلاح معاشرے کی نظم ہوتی ہے. اس میں آپ کو اقبال آپ کو سب سے اوپر نظر آتے ہیں، حالی نظر آتے ہیں، اب اس کے علاوہ بہت سے دیگر شعراء ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں. یہ ایک بڑا کام ہے، اور یہ ایک دن کا کام نہیں ہے. کہا جاتا ہے کہ جیسے جیسے آپ کی عمر گزرتی ہے، جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے ہیں، ویسے ویسے آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ اگر اپنی اصلاح کر لیں تو یہ بہت کافی ہے. اور یہ انگریزی میں ہے نا کہ چیریٹی بگنس ایٹ ہوم، یعنی شروعات اپنے سے کرنی پڑتی ہے، اپنے گھر سے کرنی پڑتی ہے. تو اگر ہم لوگ یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، یہ اصلاح معاشرے کے نام پہ اگر ہم اپنی اصلاح کو پہلے ترجیح دیں اور ہم نے اپنی اصلاح کے لیے ایک تہیہ کر لیں تو ہم اپنے بچوں کے، اپنے جس سے زیر اثر ہے ان کی. یہ ایک حدیث ہے جو اس طرح سے ہے کہ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ. ٹھیک ہے، تو اس میں یہی بات ہے کہ ہم تمام آدمی جو ہیں وہ رکھوالے ہیں، گڈیریا ہیں بیسیکلی، اور ہمیں اپنی بھیڑوں کا جواب دینا ہے. اور ہم سے ہمارے جو ماتحت ہیں ان کی ہمیں رکھوالی کرنی ہے، ہمیں ان کو دیکھنا ہے. ہمارے ماتحت ہمارے ہاتھ ہیں، ہماری آنکھیں ہمارے ماتحت ہیں، ہمارے پاؤں ہمارے ماتحت ہیں، ہماری سوچ ہماری ماتحت ہے. اسی طرح سے ہماری اولادیں ہیں، ہمارے ماتحت ہیں، ہمارے جو کام کرتے ہیں ہمارے گھر میں وہ ہمارے ماتحت ہیں، یا جو ہماری باتیں سنتے ہیں تو ان کے اوپر ان کے بارے میں سوچنا ہمارا یعنی فرض ہے. تو یہ ہمارا نصب العین ہونا چاہیے. اور یہ ایک وقت کی فکر کی بات نہیں ہے. جیسے ہمارے لیے ایک سانس ناگزیر ہے، اسی طرح سے یہ بھی چیز کہ اصلاح اگر نہ ہو تو آپ دیکھیں بے ترتیب جھاڑیاں پھل پھول رہی ہیں، لیکن جب اصلاح اور ٹرم ہو ان کو کر دیا جاتا ہے تو ایک ربط میں آ جاتے ہیں. اشعار کیا ہے؟ الفاظ کی بھیڑ میں ربط پیدا کر دینا جو ہو اشعار شعر میں ڈھل جاتا ہے. شعر کیا ہے؟ کچھ سوچنا دل میں بلہنے دل نشیں. شعر کیا؟ ہر چیز کہہ کر کچھ نہ کہنے کا یقین. شعر کیا ہے؟ نیم بیداری میں بہنا موج کا، برگ گل پر نیند میں شبنم کے گرنے کی صدا. یہ اصلاح ہے، یہ اصلاح ہے، یہ ترتیب میں چیزوں کو لانا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں آج کہ ہمیں کس طرح کی اصلاح کی ضرورت ہے. ہمیں
اصلاح کی ضرورت فی نفس ہی، اپنے نفس کے اندر ہے، اپنے معاشرے کے اندر ہے، اپنے گھروں کے اندر ہے. ہمارے پاس معیار بھی ہے کہ ہمیں کون سی چیزیں جو ہے وہ حاصل کرنی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بے راہ روی کا شکار ہیں ہم. ہمارے پاس ایک معیار ہے، ہمارے پاس ایک ماڈل ہے، اس ماڈل کو ہمیں پانا ہے، اس ماڈل کے نقش قدم پہ چلنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں یوں ہی چھوڑ دیا گیا ہے. ہمارے پاس ایک کتاب ہے اور اس کتاب کا نام قرآن مجید ہے. ہمیں وہاں سے استفادہ کرنا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ آپ مسائل آج نہیں ہیں، مسائل جب سے دنیا ہے تب سے ہے، اور مسائل ہی میں نبیوں کو بھیجا گیا ہے، مسائل ہی میں تمام انبیاء تشریف لائے ہیں. سب سے زیادہ کہا جاتا ہے برا زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، تبھی وہ تشریف لائے تھے، وہیں سے اصلاح ہوتی ہے. اگر آج زمانہ برا ہے تو اس کی شکایت نہ کریں، یہ سوچے کہ یہ موقع ہے، یہ موقع ہے ہمارے لیے کام کرنے کا، یہ موقع ہے ہمارے لیے اصلاح کرنے کا. یہ اپنے نفس کا اصلاح بھی کرنا ہے اور اپنے ساتھیوں کے اور اقربا اور آس پاس کی بھی اصلاح کرنا ہے. تو موج حوادث سے گھبرانا نہیں ہے. یہ جتنے ٹف سچویشنز ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو ہے سوچنے کی، سمجھنے کے لیے چیلنج ہے ہمارے پاس. اس چیلنج کو قبول کرنا ہے اور چیلنج کے لیے آگے بڑھنا ہے. دنیا میں آپ دیکھ لیں اٹھا کر کے، شکایت ہم نہیں کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے شیطان ہمارا جو ہے وہ دشمن ہے، کھلا دشمن ہے. بھائی آپ جب جانتے ہیں، اس کا تدارک بھی جانتے ہیں، تو وہ شکایت کیا ہے؟ وہ تدارک کرے. ٹھیک ہے، شکایت کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس اس کے حربے ہیں، اس سے بچنے کی آپ ترکیب ڈھونڈیں، اس پہ عمل پیرا ہوں. لیکن شکایت سے کام نہیں چلے گا. آپ یہ جانتے ہیں کہ دنیا میں دوسری قومیں جو ہوں وہ آپ کو دبانے. اقبال کا شعر ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائم روز، چراغ مستخفی سے شرار بولہبی. تو یہ تو رہے گا. یہ آپ اس کو جانتے ہیں کہ اس نے کہا تھا رومی اپنے زمانے کے زبردست فلاسفر. آتی دنیا میں ان کے یعنی دنیا میں اگر کسی شاعر کو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے تو وہ رومی ہے. رومی نے کہا کہ کوئی ایک ذرہ دوسرے ذرے کی بات نہیں مانتا ہے. ایک ذرہ ادھر جاتا ہے تو دوسرا ذرہ ادھر جاتا ہے. تو تضاد میں ہی دنیا جو ہے قائم ہے. یعنی تو آپ اس لیے نہ گھبرائیں کہ یہ جو موج حوادث ہے، یہ تلاطم ہے اور یہ چیزیں ہیں، یہ آپ کو پریشان کریں گی. نہیں، یہ تو آتی ہے تمہیں اونچا اڑانے کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ اونچا اڑانے کی جست ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ تمام لوگوں کو اتنے سمجھدار ہیں، باشعور ہیں کہ آپ کے سامنے دنیا کی حقیقت کھلی ہوئی ہے. بس یہ ہے کہ تہیا کرنا ہے، اور یہ ہے کہ وہ شروعات اپنے سے کریں گے، خود سے. اگر ہم گٹکھا کھا رہے ہیں تو آج سے گٹکھا نہیں کھائیں گے. اگر ہم سگریٹ پی رہے ہیں تو آج سے سگریٹ چھوڑ دیں گے. ہم اپنی ایک برائی کو کم کریں گے. یہی ہے اصلاح، اور یہ اپنے سے شروع کرنا ہے. باتیں تو آپ چاہیں تو ہزار، یعنی کہ آپ کہانیاں سناتے رہیں دن رات. کبھی خضر کی کہانی سنائیں، کبھی موسیٰ کی کہانی سنائیں، کبھی جبریل کی کہانی سنائیں، کبھی ابلیس کی مجلس شورا پڑھ کے سنائیں. اس سے بات نہیں بنے گی. بات یہ ہے کہ ما قل و دل، چھوٹی بات کی جائے، مختصر بات کی جائے. کیونکہ آپ کے سامنے ایک اور نمونہ ہے. اللہ کے رسول کی سب سے بڑا خطبہ جو ہے وہ حجۃ الوداع کا ہے. وہ 5 منٹ سے زیادہ نہیں ہے. وہ 5 منٹ سے زیادہ نہیں. اس لیے ہم اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے بس 5 منٹ میں ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. صدر باوقار ڈاکٹر سید فاروق صاحب، مہمانان گرامی ڈاکٹر سید سجاد حسین صاحب، ڈاکٹر معراج احمد انصاری صاحب، ڈاکٹر سرور حسین صاحب، اور اس فاؤنڈیشن کے روح رواں مرزا ذکی احمد بیگ صاحب، حضرات، اصلاح معاشرہ اور شاعری اور میڈیا، یہ 3 تلازمے ہیں اس اجلاس کے، اس مشاعرے کے. میرا تعلق میڈیا سے ہے. آپ حضرات شعر و سخن کے ستون ہیں
اور ہم سب پر اصلاح معاشرہ آج جس دور میں، جس زمانے میں، جس معاشرے میں ہم ہیں، یہاں ہمیشہ سے زیادہ اس کی ضرورت ہے۔ یہ دونوں طبقہ، چاہے ذرائع ابلاغ کا میں کے کارکنان ہوں، صحافی ہوں، مصنف ہوں، یا شعراء، میرا احساس ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو فریضہ ان پر ہے اس معاشرے میں، آج کے معاشرے میں، اسے وہ ٹھیک ٹھاک تو بہت ہے، بہت چھوٹی سطح پر بھی ادا نہیں کر رہا ہے۔ میڈیا تو آپ دیکھ رہے ہیں، سرمایہ داروں کی خوش آمد میں، اہل اقتدار کی خوش آمد میں، حق و باطل کو حق ٹھہرانے میں لگا ہوا نظر آتا ہے۔ عموماً ہر جگہ ایکسیپشنز ہیں کچھ، لیکن جو ایکسیپشن ہیں وہ بھی میں سمجھتا ہوں اکا دکا خاص لوگ ہیں، اور شعراء تو مجھے نہیں نظر آتا اس وقت۔ وہ ایکاد کہیں کوئی دور دراز سے کوئی آواز آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آج فیض کا سہارا لیتے ہیں، اقبال کا سہارا لیتے ہیں، اور دوسرے ماضی کے شعراء کا سہارا لیتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس ابھی اسلام کے تعلق سے حوالے آئے۔ آپ دیکھیں گے کہ جب وہ انقلاب دنیا میں آیا جس کا نام اسلام ہے، تو میدان جنگ میں للکارنے کے لیے شعر و سخن کا سہارا لیا جاتا تھا۔ خود اور تو اور خود رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ان النبی لا کذب انا ابن مطلب کہہ کے حوصلہ بڑھاتے تھے، اور وہ حوصلے چاہے حسان ابن ثابت، حضرت علی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربان چچا ابو طالب، ان کے جو اشعار ہیں، انہوں نے اس انقلاب کو آگے بڑھانے میں، اصلاح کو آگے بڑھانے میں، سماج کی تعمیر میں، تشکیل میں، جو نیا سماج بن رہا تھا، نیا معاشرہ بن رہا تھا، نئی ریاست کی جو بنیاد پڑ رہی تھی، تو اسے اس کی بنیادیں استوار کرنے میں جو کردار اس زمانے میں، جب جو ایسی ترقی کا زمانہ نہیں تھا، اور ایسا اتنے شعور لوگوں کے بالغ نہیں تھے۔ عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیہاتی عرب آتے تھے، وہ صرف اتنا شعور رکھتے تھے کہ رسول اللہ ان سے پوچھتے کہ میں کون ہوں، اور اللہ کو کیا ہے، کون ہے، تو وہ اشارہ کر کے بتاتے، اوپر والا گویا اللہ ہے۔ آج تو اگر اتنا شعور بالغ ہو گیا ہے کہ یہ اگر ہم کہیں تو کہا جائے گا کہ یہ تو گمراہ ہے، یا پتہ نہیں کیا ہے، یہ کہ اللہ کو وہاں محدود کر رہا ہے۔ تو اتنا شعور تھا اس سطح کا، لیکن اس معاشرے کو بیدار کرنے میں، اس کی اصلاح کرنے میں شعر و سخن نے، ذرائع ابلاغ نے، اس زمانے کا جو ذرائع ابلاغ جو دستیاب تھے، اس نے جو کردار ادا کیا، آج ہم نہیں کر رہے ہیں۔ ابھی حالی کا اور اقبال کا ذکر آیا، حالی نے شاعری کی اور ادب کی سمت تبدیل کر دی، لیکن آج ہم نہیں دیکھ رہے ہیں۔ تھوڑے سے لوگ ہیں جو جدوجہد کر رہے ہیں، ہم اس سے عہدہ برا اس طرح نہیں ہو رہے ہیں جس کا تقاضا آج ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ ہماری خواہش ہے، ظاہر ہے شعر و سخن کا ماحول ہے، ہماری خواہش ہے، دعا ہے اور آرزو ہے کہ ہم میں پھر اقبال پیدا ہوں، پھر حالی پیدا ہوں، پھر سلیم پانی پتی پیدا ہوں، اور پھر شبلی پیدا ہوں، اور ان کی زوردار شاعری سے قوم بیدار ہو، اور ہمارے اندر حوصلہ پیدا ہو۔ آج حوصلہ کی، جذبہ اصلاح کی، ہمارے اندر بیدار ہونے کی بہت ضرورت ہے۔ بڑا مایوس کن ماحول ہے، صحیح کہا مرزا باقی صاحب نے کہ اس وقت ہمت ہارنے کی نہیں، ہمت پیدا کرنے کی اور استقامت کے ساتھ ڈٹنے کی ضرورت ہے، برائیوں کے مقابلے میں نیکی کی۔ اور یہ
کشمکش چلتی رہتی ہے ہر دور میں. ظاہر ہے کہ آدم کے ساتھ شیطان جنت سے باہر آیا اور اس نے چیلنج دے دیا، تو وہ قیامت تک چلتی رہے گی یہ کشمکش، اور اس سنگھرش کو کوئی روک نہیں سکتا. خدا کی ہی مرضی ہے. تضادات سے بھری ہوئی دنیا ہے، کانٹے اور پھول ایک ساتھ ہیں. اور اس زمانے میں ایسے ماحول میں جب انسانیت مر رہی ہو، جذبات مر رہے ہوں، جب لوگ مشینی ہوتے جا رہے ہوں، انسان لوہے کا ہوتا جا رہا ہو، کمپیوٹر ہوتا جا رہا ہو، آدمی دن رات ایک کر رہا ہو، ایسے زمانے میں شاعری انسان کو انسان بنائے رکھنے میں، انسانیت کو زندہ رکھنے میں، انسانی جذبات کی تہذیب اور ترفع کرنے میں، اس میں تفوق لانے میں بڑا کارگر آلہ ہے، بڑا کارگر وسیلہ ہے. اس وسیلے کو بھی زندہ رکھنے کی آج کے زمانے میں ضرورت ہے. ہماری نئی نسلیں اس سے دور ہو رہی ہیں. ان کے ذوق کو آپ ہی زندہ رکھ سکتے ہیں، ان کو انسان بنائے رکھ سکتے ہیں، ورنہ انسان مشین ہو جائے گا. انہی الفاظ کے ساتھ آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل بھی ایک اتفاق سے پروگرام میں تھا، وہاں اسپیچ دیتے ہوئے زیادہ زور سے بول گیا تو آج گلا ساتھ نہیں دے رہا. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آج آپ لوگ میری تقریر سے بچ گئے. تو چونکہ بولا جا چکا ہے اور شاعروں کی بھی ذمہ داری ہے اصلاح معاشرہ کی، یہ بات سچ ہے. اور یہ بات بھی سچ ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں اس میں شعراء کا رول کم ہے. آج کی شاعری اس لحاظ سے ہو سکتی تھی، لیکن یہاں آنے کے بعد ہی معلوم ہوا کہ سماجی اصلاح کا بھی پروگرام ہے. حبیب سیفی صاحب ہیں اور دوسرے شعراء بھی ہیں جو یہ قدرت رکھتے ہیں کہ اسی ٹاپک پہ شاعری ہو سکتی تھی. باقی صاحب ہیں بہت مطلب اللہ تعالیٰ نے باہنر شعراء ہیں، لیکن شاید کسی کو یہ اطلاع نہیں تھی تو وہ ٹینشن میں نہ لے، جو وہ پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ اصلاح معاشرہ کے تعلق سے کہ ہم لوگ چاہے کتنی کوششیں کر لیں، لیکن باقی صاحب نے جو کہا کہ جب تک ہم خود سے شروعات نہیں کریں گے کچھ نہیں ہونے والا. اور اگر ہر شخص اپنی اصلاح شروع کر دے تو آٹومیٹک خود اصلاح ہوتی چلی جائے گی. اور سب مختصر بولتے ہوئے یہ شعر پڑھ دینا چاہتا ہوں کہ تحریر سے ممکن ہے نہ تقریر سے ممکن. تحریر سے ممکن ہے نہ تقریر سے ممکن وہ کام جو انسان کا کردار کرے. اصل میں کردار نہیں ملا لوگوں کو. آج ہمارے پاس نہ جانے کتنی پریسیں چھاپے خانے ہیں، ہر مسلک کی ہر طرح کی کتابیں موجود ہیں، لیکن وہ اصلاح نہیں ہو پا رہی کیونکہ چلتا پھرتا کردار لوگوں کو نظر نہیں آ رہا. تو اصل چیز کردار کی ہے. میں بولنے کو بہت بول سکتا ہوں، خدا کا شکر ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ٹائم زیادہ ہے اور خاص طور سے ڈاکٹر صاحب کا ٹائم بہت قیمتی ہوتا ہے. آج بھی ایک پروگرام سے آئے تھکے ہوئے، تو میں چاہوں گا کہ جتنا مختصر پروگرام رہے اتنا ہی اچھا ہے. میں جاوید صدیقی صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور نعت کے چند اشعار پیش کریں. جاوید صدیقی صاحب. ہم بھی کیا خوب محبت کا صلہ دیتے ہیں، ہم بھی کیا خوب محبت کا صلہ دیتے ہیں. مصطفیٰ والے ہیں ہم سب کو بتا دیتے ہیں. رقص کرتے ہیں سبھی جن و بشر برگ و شجر. رقص کرتے ہیں سبھی جن و بشر برگ و شجر. مدح آقا کی جو ہم بزم سجا دیتے ہیں.
مدح آقا کی جو ہم بزم سجا دیتے ہیں، ان کو چن لیتا ہے اللہ بھلائی کے لیے، ان کو چن لیتا ہے اللہ بھلائی کے لیے، خود کو جو سرور عالم کا بنا دیتے ہیں، ان کی شیدائی بھلا کیوں نہ ہو دنیا ساری، ان کی شیدائی بھلا کیوں نہ ہو دنیا ساری، دشمنوں کو بھی وہ جینے کی دعا دیتے ہیں، جن کے دل میں ہے بسی ان کی محبت جاوید، جن کے دل میں ہے بسی ان کی محبت جاوید، نعت سرکار سر بزم سنا دیتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ میں ان کو انہی کے شعر سے بلا رہا ہوں کہ جتنے حرام کام تھے سب دن میں ہو گئے، جتنے حرام کام تھے سب دن میں ہو گئے، بیچاری رات مفت میں بدنام ہو گئی۔ جناب معین قریشی صاحب۔ وہ آنکھ کیا جو آنسوؤں سے تربتر نہ ہو، وہ آنکھ کیا جو آنسوؤں سے تربتر نہ ہو، وہ دل بھی کیا کہ جس میں خدا کا بھی ڈر نہ ہو، وہ آنکھ کیا جو آنسوؤں سے تربتر نہ ہو، وہ دل بھی کیا کہ جس میں خدا کا بھی ڈر نہ ہو، یہ کیا کہ جس کو جی کرے سجدے کیا کریں، جاوید یہ کیا کہ جس کو جی کرے سجدے کیا کریں، یہ کیا کہ ہم کو اپنے خدا کی خبر نہ ہو، یہ کیا کہ جس کو جی کرے سجدے کیا کریں، یہ کیا کہ ہم کو اپنے خدا کی خبر نہ ہو، یہ کیا کہ نقش پاکا گما تک ہمیں نہ ہو، یہ کیا کہ نقش پاکا گما تک ہمیں نہ ہو، یہ کیا کہ اس طرف چلیں منزل جدھر نہ ہو، یہ کیا کہ نقش پاکا گما تک ہمیں نہ ہو، یہ کیا کہ اس طرف چلیں منزل جدھر نہ ہو، یہ کیا کہ ساری عمر سفر میں گزار دیں، یہ کیا کہ ساری عمر سفر میں گزار دیں، یہ کیا جو ہم سفر ہو وہی ہم سفر نہ ہو، یہ کیا کہ ساری عمر سفر میں گزار دیں، یہ کیا کہ ساری عمر سفر میں گزار دیں، یہ کیا جو ہم سفر ہو وہی ہم سفر نہ ہو۔ حامد بھائی شعر سنیے، یہ کیا کہ چیختا رہے ماضی وجود میں، یہ کیا کہ چیختا رہے ماضی وجود میں، یہ کیا کہ ہم سے عمر رواں تک بسر نہ ہو، یہ کیا کہ چیختا رہے ماضی وجود میں، یہ کیا کہ ہم سے عمر رواں تک بسر نہ ہو، یہ کیا کہ غم کا کہنا ضروری بھی ہو مگر، یہ کیا کہ غم کا کہنا ضروری بھی ہو مگر، یہ کیا کہ سننے والا بھی کوئی مگر نہ ہو، یہ کیا کہ غم کا کہنا بھی، یہ کیا کہ غم کا کہنا ضروری بھی ہو مگر، یہ کیا کہ سننے والا بھی کوئی مگر نہ ہو۔ اور ملت کا تذکرہ آ رہا تھا، یہ کیا کہ شام رات کے سانچے میں جا ڈھلے، یہ کیا کہ شام رات کے سانچے میں جا ڈھلے، یہ کیا کہ اس کے بعد کبھی بھی سحر نہ ہو، یہ کیا کہ شام رات کے سانچے میں جا ڈھلے، یہ کیا کہ اس کے بعد کبھی بھی سحر نہ ہو، یہ کیا کہ ہاتھ سے کہیں تنہا کھڑے رہیں، یہ کیا کہ ہاتھ سے یوں ہی تنہا کھڑے رہیں، یہ کیا کہ شہر میں کوئی اہل نظر نہ ہو، یہ کیا کہ ہاتھ سے یوں ہی تنہا کھڑے رہیں، یہ کیا کہ شہر میں کوئی اہل نظر نہ ہو، یہ کیا کہ شہر میں کوئی اہل نظر نہ ہو،
गड़बड़ हुई है। ये क्या कि बज़्म शेर सुखन में न हो मुईन, ये क्या कि बज़्म शेर सुखन में न हो मुईन, ये क्या हुनर की बज़्म में कारे हुनर न हो, ये क्या कि बज़्म शेर सुखन में न हो मुईन, ये क्या हुनर की बज़्म में कारे हुनर न हो। चंद शेर और 2-4 शेर पेश करना चाह रहा था। डॉक्टर साहब 2-4 शेर हैं उस तमाम बातचीत के हवाले से जो अभी हुई। मतलब पेश करता हूँ हज़रत कि आंखें बंद करने से मंजर नहीं बदला करते, जो अभी आपने फरमाया, अभी जो बातचीत हो रही थी। आंखें बंद करने से मंजर नहीं बदला करते, जैसे रोने से मुकद्दर नहीं बदला करते। आंखें बंद करने से मंजर नहीं बदला करते, जैसे रोने से मुकद्दर नहीं बदला करते। आओ अभी आपने जो आओ उठो चलो माहौल से लड़कर देखें, जावेद भाई आओ उठो चलो माहौल से लड़कर देखें, खुद से माहौल के तेवर नहीं बदला करते। आओ उठो चलो माहौल से लड़कर देखें, खुद से माहौल के तेवर नहीं बदला करते। सब्र पर दादे शुजात नहीं मिलती सुन लो, सब्र पर दादे शुजात नहीं मिलती सुन लो, सब्र करने से सितमगर नहीं बदला करते। सब्र पर दादे शुजात नहीं मिलती सुन लो, सब्र करने से सितमगर नहीं बदला करते। कुछ जो बदले भी तो बस चेहरे ही बदले होंगे, कुछ जो बदला भी तो बस चेहरे ही बदले होंगे, आस्तीन में छुपे खंजर नहीं बदला करते। कुछ जो बदले भी तो बस चेहरे ही बदले होंगे, आस्तीन में छुपे खंजर नहीं बदला करते। और दुनिया बदली है मगर हम तो नहीं बदले, दुनिया बदली है मगर हम तो नहीं बदले मुईन, हम कलंदर हैं, कलंदर नहीं बदला करते। दुनिया बदली है मगर हम तो नहीं बदले मुईन, हम कलंदर हैं, कलंदर नहीं बदला करते। और यूं भी आसान नहीं हालात बदलना ये मुईन, यूं भी आसान नहीं हालात बदलना ये मुईन, और गुर्बत में तो अक्सर नहीं बदला। हाज़रीन महफिल अस्सलाम वालेकुम। ज़रा भी वक्त ज़ाया न करते हुए जनाब सदर मोहतरम की इजाज़त देते हुए एक गज़ल के चंद अशार और मुलाहिज़ा फरमाएं कि गज़लों के अंबार लगा कर रख देता, गज़लों के अंबार लगा कर रख देता, गर मैं भी मेयार उठा कर रख देता, गर मैं भी मेयार उठा कर रख देता। और शेर अर्ज़ है कि कुछ दिन और मेरी सोहबत में रहता तो, कुछ दिन और मेरी सोहबत में रहता तो, मैं तेरा किरदार सजा कर रख देता, मैं तेरा किरदार सजा कर रख देता। शेर यह है कि दो घर रोशन हो जाते गर हम साया, दो घर रोशन हो जाते गर हम साया, दीप सरे दीवार जलाकर रख देता, दीप सरे दीवार जलाकर रख देता। और पाँव बचाकर रखने से ये बेहतर था, पाँव बचाकर रखने से ये बेहतर था, तू रस्ते से खार हटा कर रख देता, तू रस्ते से खार हटा कर रख देता। और मक्ते का शेर यह है कि काश के इंशा कोई मेरे भारत से, काश के इंशा कोई मेरे भारत से, त्रिशूल और तलवार छुपा कर रख देता, त्रिशूल और तलवार छुपा कर रख देता। एक मतलब चंद शेर और अर्ज़ किया है कि हक बात कह गया हूँ खतावार मैं भी हूँ, हक बात कह गया हूँ खतावार मैं भी हूँ, यानी सज़ाए मौत का हकदार मैं भी हूँ, यानी सज़ाए मौत का हकदार मैं भी हूँ। मैंने भी उसका जुल्म खामोशी से सह लिया, मैंने भी उसका जुल्म खामोशी से सह लिया, जालिम के साथ साथ गुनहगार मैं भी हूँ, जालिम के साथ साथ गुनहगार मैं भी हूँ। और शेर यह है कि हैं आप जैसे खुद की निगाहों में पारसा, हैं आप जैसे खुद की निगाहों में पारसा, अपनी नज़र में साहिब किरदार मैं भी हूँ, अपनी नज़र में साहिब किरदार मैं भी हूँ।
شعر یہ ہے کہ سارے جہاں کو میری ضرورت نہیں مگر، سارے جہاں کو میری ضرورت نہیں مگر، ہاں چند لوگ ہیں جنہیں درکار میں بھی ہوں، ہاں چند لوگ ہیں جنہیں درکار میں بھی ہوں، میں جانتا ہوں تم بڑے چالاک ہو مگر، میں جانتا ہوں تم بڑے چالاک ہو مگر، تم بھول کیوں رہے ہو سمجھدار میں بھی ہوں، تم بھول کیوں رہے ہو سمجھدار میں بھی ہوں۔ اور مقطع کا شعر یہ ہے کہ انشاء میں چاہتا ہوں پہل اس طرف سے ہو، انشاء میں چاہتا ہوں پہل اس طرف سے ہو، حالانکہ صلح کرنے کو تیار میں بھی ہوں، حالانکہ صلح کرنے کو تیار ہوں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ صدر محترم کی اجازت سے غزل پڑھتا ہوں۔ حیرت سے نہ دیکھو کہ وہ حیران تو ہوگا، حیرت سے نہ دیکھو کہ وہ حیران تو ہوگا، ایک ہجر مسلسل سے پریشان تو ہوگا، حیرت سے نہ دیکھو کہ وہ حیران تو ہوگا، ایک ہجر مسلسل سے پریشان تو ہوگا، مشکل ہے مگر دل کو سجا سکتی ہو پھر سے، مشکل ہے مگر دل کو سجا سکتی ہو پھر سے، ایک عمر سے خالی ہے یہ ویران تو ہوگا، ایک عمر سے خالی ہے یہ ویران تو ہوگا، دنیا ہے اگر پھر تو یہ مومن، دنیا ہے اگر پھر تو یہ کافر کی ہے جنت، دنیا ہے اگر پھر تو یہ کافر کی ہے جنت، مومن ہے تو تیرے لیے زندان تو ہوگا، دنیا ہے اگر پھر تو یہ کافر کی ہے جنت، دنیا ہے اگر پھر تو یہ کافر کی ہے جنت، مومن ہے تو تیرے لیے زندان تو ہوگا، محنت سے بلندی پہ میں آیا ہوں اے دنیا، محنت سے بلندی پہ میں آیا ہوں اے دنیا، اب میرے لیے بھی کوئی بہتان تو ہوگا، اب میرے لیے بھی کوئی بہتان تو ہوگا، مقتول کے اس لفظ نے جھنجھوڑ دیا ہے، مقتول کے اس لفظ نے جھنجھوڑ دیا ہے، اللہ کے یہاں عدل کا میزان تو ہوگا، مقتول کے اس لفظ نے جھنجھوڑ دیا ہے، اللہ کے یہاں عدل کا میزان تو ہوگا، سردار کی بیٹی سے لگی آنکھ ہماری، سردار کی بیٹی سے لگی آنکھ ہماری، ایک روز میری جان کا نقصان تو ہوگا، ایک روز میری جان کا نقصان تو ہوگا۔ غزل پڑھ کے اس کے بعد جگہ لیتا ہوں۔ جو ہم میں تم میں پیار کا قرار تھا نہیں رہا، جو ہم میں تم میں پیار کا قرار تھا نہیں رہا، میں حادثے سے قبل استوار تھا نہیں رہا، میں حادثے سے قبل استوار تھا نہیں رہا، وہ آندھیوں کو جھیل کر بجھا نہیں یہ زوم تھا، وہ آندھیوں کو جھیل کر بجھا نہیں یہ زوم تھا، یہ اشک کیا گرا کہ جو شرار تھا نہیں رہا، یہ اشک کیا گرا کہ جو شرار تھا نہیں رہا، کئی خطوط آ گئے یقین کے گمان کے، کئی خطوط آ گئے یقین کے گمان کے، جو قبل کوفہ خط پہ اعتبار تھا نہیں رہا، کئی خطوط آ گئے یقین کے گمان کے، جو قبل کوفہ خط پہ اعتبار تھا نہیں رہا۔ اور آخری شعر کے مقام عقل نے مقام شوق سے کیا ہے دور، مقام عقل نے مقام شوق سے کیا ہے دور، وہ حسن زن کا جو نشہ سوار تھا نہیں رہا۔ بہت شکریہ۔ تمہید کے لیے ایک شعر عرض کرتا ہوں۔ زہراب سے خود ہم نے بھرے اپنے لیے جام، زہراب سے خود ہم نے بھرے اپنے لیے جام، کہ خود کشی رکھ ڈالا کسی اور پر الزام۔ اب اس کی تشریح۔ قدرت نے نہ مارا ہے نہ قسمت نے ہے مارا، قدرت نے نہ مارا ہے نہ قسمت نے ہے مارا، نفسانی تمناؤں کی کثرت نے ہے مارا، نفسانی تمناؤں کی کثرت نے ہے مارا، قارون کو اموال کی الفت نے ہے مارا، قارون کو اموال کی الفت نے ہے مارا، ابراہہ کو کعبے کی عداوت نے ہے مارا، فرعون تکبر کے سمندر میں ہوا غرق، فرعون تکبر کے سمندر میں ہوا غرق،
حامان کو طاغوت کی طاعت نے ہے مارا، اسراف و بخیلی نے ہلاکت میں دھکیلا، اسراف و بخیلی نے ہلاکت میں دھکیلا، ہاتھوں کی کمائی ہوئی دولت نے ہے مارا۔ اپنوں سے شکایت ہے نہ غیروں سے گلہ ہے، اپنوں سے شکایت ہے نہ غیروں سے گلہ ہے، خود اپنے ہی عصیان کی لعنت نے ہے مارا۔ مہلک ہے موالات یہود اور نصارہ، مہلک ہے موالات یہود اور نصارہ، شیطان سے اخوت کی خباثت نے ہے مارا۔ رسموں نے شریعت کو پس پشت ہے ڈالا، رسموں نے شریعت کو پس پشت ہے ڈالا، اسلام کو بدعات کی ظلمت نے ہے مارا۔ ہے شعلہ کی مانند حسد راکھ نہ کر دے، ہے شعلہ کی مانند حسد راکھ نہ کر دے، کینہ و تعصب کی نجاست نے ہے مارا، کینہ و تعصب کی نجاست نے ہے مارا۔ تعداد بکثرت ہے مگر ہم متفرق، تعداد بکثرت ہے مگر ہم متفرق، قرآن سے غفلت کی حماقت نے ہے مارا، قرآن سے غفلت کی حماقت نے ہے مارا۔ بارود کے ہتھیار نہیں اتنے تباہ کن، بارود کے ہتھیار نہیں اتنے تباہ کن، امت کو عمارت کی سیاست نے ہے مارا۔ آبادی و بیکاری نہیں مسئلہ اتنا، آبادی و بیکاری نہیں مسئلہ اتنا، حق تلفی نے روندا ہے خیانت نے ہے مارا، حق تلفی نے روندا ہے خیانت نے ہے مارا۔ مایوس نہ ہو اب بھی کھلا ہے در توبہ، مایوس نہ ہو اب بھی کھلا ہے در توبہ، آتش کو فقط اشک ندامت نے ہے مارا۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر محترم کی اجازت سے ایک مطلع اور ایک مقطع۔ بیٹھا ہے عرش پر جو سبھی کی صدا سنے، بیٹھا ہے عرش پر جو سبھی کی صدا سنے، کسی سے کیا ہی مانگنا جب رب میرا سنے، کسی سے کیا ہی مانگنا جب رب میرا سنے۔ اور اسی کا ایک مطلب دیکھیے مقطع۔ سجدے میں سر جھکا کر ہدایت تو دیکھیے، سجدے میں سر جھکا کر ہدایت تو دیکھیے، واحد ہے صرف رب ہی جو سب کی صدا سنے۔ اور غزل کے چند اشعار آپ سب کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بزور ظلم کوئی آدمی اڑا نہ کرے، بزور ظلم کوئی آدمی اڑا نہ کرے، ہے کامیاب وہی شخص جو انا نہ کرے، ہے کامیاب وہی شخص جو انا نہ کرے۔ قدم قدم پہ بچھایا ہے جال اعداء نے، قدم قدم پہ بچھایا ہے جال اعداء نے، نکل سکے گا وہی شخص جو ڈرا نہ کرے۔ شکریہ۔ نکل سکے گا وہی شخص جو ڈرا نہ کرے، ملے گا کون فرشتہ صفت زمانے میں، ملے گا کون فرشتہ صفت زمانے میں، وہ آدمی ہی نہیں ہے جو خطا نہ کرے، وہ آدمی ہی نہیں ہے جو خطا نہ کرے، جو ہو سکے تو دعا میں اثر وہ پیدا کر، جو ہو سکے تو دعا میں
اثر وہ پیدا کر، جو پہنچے عرش پہ سیدھی کہیں رکا نہ کرے، جو پہنچے عرش پہ سیدھی کہیں رکا نہ کرے۔ دھواں اٹھا ہے ہدایت کے دل میں پھر یارو، دھواں اٹھا ہے ہدایت کے دل میں پھر یارو، الاؤ دل میں کسی کے بھی یوں جلا نہ کرے، الاؤ دل میں کسی کے بھی یوں جلا نہ کرے، بزور زم کوئی آدمی اڑا نہ کرے، ہے کامیاب وہی شخص جو انا نہ کرے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ صدر مجلس کی اجازت سے مطلب ہے کہ دیکھیے کہ یہ شہر دل بھی میرا گمراہاں کا حصہ ہے، یہ شہر دل بھی میرا گمراہاں کا حصہ ہے، زمین پہ جو بھی ہے سب آسماں کا حصہ ہے، یہ شہر دل بھی میرا گمراہاں کا حصہ ہے، زمین پہ جو بھی ہے سب آسماں کا حصہ ہے، یہ روشنی جو اجالوں میں ہو گئی تحلیل، یہ روشنی جو اجالوں میں ہو گئی تحلیل، رمیدگی کا سفر بھی جہاں کا حصہ ہے، یہ روشنی جو اجالوں میں ہو گئی تحلیل، رمیدگی کا سفر بھی جہاں کا حصہ ہے، اور یہ شعر کی ٹکڑ گدائی میں کچھ لوگ ہو گئے مصروف، ٹکڑ گدائی میں کچھ لوگ ہو گئے مصروف، یہ سلسلہ بھی مگر اینو آ کا حصہ ہے، ٹکڑ گدائی میں کچھ لوگ ہو گئے مصروف، یہ سلسلہ بھی مگر اینو آ کا حصہ ہے، کھلا ہوا ہے ابھی تک جو کھلا ہوا ہے ابھی تک جو پھول الفت کا، کھلا ہوا ہے ابھی تک جو پھول الفت کا، اسے بچاؤ کہ یہ بھی یہاں کا حصہ ہے، کھلا ہوا ہے ابھی تک جو پھول الفت کا، اسے بچاؤ کہ یہ بھی یہاں کا حصہ ہے، چمک رہا ہے جو تارا میرے مقدر کا، چمک رہا ہے جو تارا میرے مقدر کا، گمان ہوتا ہے یہ بھی دھواں کا حصہ ہے، چمک رہا ہے جو تارا میرے مقدر کا، گمان ہوتا ہے یہ بھی دھواں کا حصہ ہے، یہ شہر دل بھی میرا گمراہاں کا حصہ ہے، زمین پہ جو بھی ہے سب آسماں کا حصہ ہے۔ بہت شکریہ۔ جناب صدر کی اجازت سے، تیرا احسان ہے مجھ پر یہ ہے کون و مقام والے، تیرا احسان ہے مجھ پر یہ ہے کون و مقام والے، تو ہی معبود میرا ہے زمین و آسماں والے، تو ہی معبود میرا ہے زمین و آسماں والے، میں مشت خاک ہوں لیکن ہے رتبہ سب سے اعلیٰ بھی، میں مشت خاک ہوں لیکن ہے رتبہ سب سے اعلیٰ بھی، مجھے چشمے تحیر سے یوں بس دیکھیں جہاں والے، مجھے چشمے تحیر سے یوں بس دیکھیں جہاں والے، اور بضد ہوں میں یہ کہتا ہوں تو رب العالمین ہے رب، بضد ہوں میں یہ کہتا ہوں تو رب العالمین ہے رب، فقط اپنا بتاتے ہیں جبینوں پر نشاں والے، فقط اپنا بتاتے ہیں جبینوں پر نشاں والے۔ اور چند شعر اور کہ جو قول و فعل میں یکسانیت اپنے نہیں رکھتے، یہ میں نے اپنے ذہن کا اور اپنی فطرت کا شعر لکھا ہے، قطع لکھا ہے، جو قول و فعل میں یکسانیت اپنے نہیں رکھتے، تعلقات بھی قائم ہم ایسوں سے نہیں رکھتے، جو قول و فعل میں یکسانیت، جو قول و فعل میں یکسانیت اپنے نہیں رکھتے،
تعلقات بھی قائم ہم ایسوں سے نہیں رکھتے، توکل سیکھنا ہے تو میاں سیکھو پرندوں سے، توکل سیکھنا ہے تو میاں سیکھو پرندوں سے، توکل سیکھنا ہے تو میاں سیکھو پرندوں سے، وہ کل کی فکر میں دانے اکٹھے ہی نہیں رکھتے، وہ کل کی فکر میں دانے اکٹھے ہی نہیں رکھتے۔ اور یہاں سے ایک غزل مسلسل اگر اجازت ہو تو، خرافاتوں سے بچنے کی ہر ایک تدبیر کرنا ہے، خرافاتوں سے بچنے کی ہر ایک تدبیر کرنا ہے، بہر صورت ہمیں تو نفس کو تسخیر کرنا ہے، خرافاتوں سے بچنے کی ہر ایک تدبیر کرنا ہے، بہر صورت ہمیں تو نفس کو تسخیر کرنا ہے، بجز ہر اضطراب جاں شکایت ختم کرنی ہے، بجز ہر اضطراب جاں شکایت ختم کرنی ہے، مجھے بے معنی تیرا حلقۂ زنجیر کرنا ہے، مجھے بے معنی تیرا حلقۂ زنجیر کرنا ہے۔ اور صحافت زیر سایہ ہے سیاست کے ذرا سمجھو، صحافت زیر سایہ ہے سیاست کے ذرا سمجھو، ہمارا کام ہی ہر دن نئی تشہیر کرنا ہے، ہمارا کام ہی ہر دن نئی تشہیر کرنا ہے، اور تمہیں گر چاہیے عظمت شفقت کچھ دکھاؤ تم، تمہیں گر چاہیے عظمت شفقت کچھ دکھاؤ تم، کرو کوشش کہ پھر جنت نما کشمیر کرنا ہے، کرو کوشش کہ پھر جنت نما کشمیر کرنا ہے، اور انہیں تم نکتہ چینی کا کوئی اعزاز دلوا دو، انہیں تم نکتہ چینی کا کوئی اعزاز دلوا دو، وہ جن کا کام ہی ثابت میری تقصیر کرنا ہے، وہ جن کا کام ہی ثابت میری تقصیر کرنا ہے۔ جناب صدر کی اجازت سے غزل کا مطلع ملاحظہ فرمائیے کہ یقین تو آپ پہ ہم بے حساب رکھتے ہیں، حساب کی بھی مگر ایک کتاب رکھتے ہیں، یقین تو آپ پہ ہم بے حساب رکھتے ہیں، حساب کی بھی مگر ایک کتاب رکھتے ہیں، اٹھائے پھرتے ہیں اپنی صلیب کاندھے پر، اٹھائے پھرتے ہیں اپنی صلیب کاندھے پر، ابھی بھی اچھے دنوں کے ہی خواب رکھتے ہیں، بہت شکریہ، اٹھائے پھرتے ہیں اپنی صلیب کاندھے پر، ابھی بھی اچھے دنوں کے ہی خواب رکھتے ہیں، اور سیاہ رات انہیں بھی نگل نہ جائے کہیں، سیاہ رات انہیں بھی نگل نہ جائے کہیں، جو اپنے پاؤں تلے آفتاب رکھتے ہیں، جو اپنے پاؤں تلے آفتاب رکھتے ہیں۔ اور شعر ملاحظہ فرمائیے کہ طلب ہوئی تو ہتھیلی پر سر دکھایا گیا، طلب ہوئی تو ہتھیلی پر سر دکھایا گیا، ہمیں کو شہر میں ایک معتبر دکھایا گیا، ہمیں کو شہر میں ایک معتبر دکھایا گیا، اور سوال اٹھا کہ ثابت قدم ہے حق پر کون۔ تو یہ شعر میں محترم صدر محفل کی نظر کرتا ہوں کہ سوال اٹھا کہ ثابت قدم ہے حق پر کون، سنا ہے سب کو ہمارا ہی گھر دکھایا گیا، سنا ہے سب کو ہمارا ہی گھر دکھایا گیا، جو امن کا تھا پیمبر وہیں سے لوٹ گیا، جو امن کا تھا پیمبر وہیں سے لوٹ گیا، اسے لہو میں کبوتر جو تر دکھایا گیا، اسے لہو میں کبوتر جو تر دکھایا گیا، اور جھکا سکانا کوئی سر کبھی قلندر کا، جھکا سکانا کوئی سر کبھی قلندر کا، بہت ڈرایا گیا مال و زر دکھایا گیا، بہت ڈرایا گیا مال و زر دکھایا گیا، ہمارے شہر میں کل حادثہ عجیب ہوا، ہمارے شہر میں کل حادثہ عجیب ہوا، کسی کا نیزے پہ جاوید سر دکھایا گیا۔ بہت شکریہ۔ جناب صدر کی اجازت سے ایک شعر ہے
اتنے اچھے اچھے شعر پڑھے گئے کہ مجھے ایک شعر یاد آ گیا. شعر میرے چرا لیے سب نے، وہ میرے پالتو تھے لوٹ آئے. ایک مطلع اور 2 اشعار ہیں. بے خودی حد سے بڑھ گئی ہوگی، پھر وہ خود سے لپٹ گئی ہوگی، اور سانسوں کی تیز آہٹ پر خود میں ایسے سمٹ گئی ہوگی جیسی بھولی ہوئی سی کوئی بات آتے آتے پلٹ گئی ہوگی. یہ نظم بھی ہے اور غزل بھی ہے، آپ جو چاہیں کر لیں. ٹھیک ہے. بے خودی حد سے بڑھ گئی ہوگی، پھر وہ خود سے لپٹ گئی ہوگی، اور سانسوں کی تیز آہٹ پر خود میں ایسے سمٹ گئی ہوگی جیسے بھولی ہوئی سی کوئی بات آتے آتے پلٹ گئی ہوگی. نظم کی کوشش کی تھی، کیونکہ میں شعر کہتا نہیں ہوں، بس نہیں جناب، فرمائش پہ کہتا ہوں. وہ خودداری کو غداری سے بدلیں گے، تمہیں ہوشیار رہنا ہے. وہ خودداری کو غداری سے بدلیں گے، تمہیں ہوشیار رہنا ہے. تمہارے حق کو چھینیں گے، دبائیں گے، تمہیں بیدار رہنا ہے. شکایت بھی کرو گے تو تمہیں بدنام کر دیں گے. تمہیں سب یاد رکھنا ہے، بتانا ہے تمہیں سب آنے والی نسلوں کو. انہیں تو باخبر کرنا تمہارا فرض ہے گویا. اور ایک نظم بنتے بنتے بن گئی. کسی کے نام سے کانوں میں جو موسیقی سی گھلتی ہے، کسی کے نام سے کانوں میں جو موسیقی سی گھلتی ہے، اسے کیا نام دیں مجھ سے بیاں وہ کیفیت کیوں ہو. کسی کا نام لینے سے گلے میں جو حلاوت سی اترتی ہے، جو شیرینی لبوں پر پھیل جاتی ہے، وہ کیسی ہے. خیال اس کا رگو پے میں تلاطم ایسے بھرتا ہے کہ جاں اپنی انہی کے زیر و بم کے درمیاں ہچکولے کھاتی ہے. اگر وہ سامنے آ جائے اور محو گفتگو بھی ہو تو حالت آپ کی کیا ہو، بیاں وہ کیفیت کیوں ہو. پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں محترم ڈاکٹر فاروق صاحب کا کہ اس کا مجھے موقع دیا کہ آپ حضرات کے درمیان موجود رہوں، اور جو لوگوں نے ارشاد فرمایا اور جو اشعار یہاں پیش کیے گئے ان سے محظوظ بھی ہوں، مستفیض بھی ہوں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق صاحب. میں دیکھ رہا تھا کہ آج کا ایک موضوع ہے باقاعدہ. مشاعرے سے پہلے عموماً اس قسم کی باتیں کم ہوتی ہیں. یہ ڈاکٹر فاروق صاحب کی جدت ہے کہ انہوں نے ایک معاشرے کے اشعار اور شاعروں کے ساتھ ہی اس چیز کو جوڑا کہ سماجی اصلاحی کام کا، کیونکہ عموماً شعراء بدنام رہے ہیں اس سلسلے میں. بے راہ روی کا لیبل اکثر ان پر لگا گیا ہے. وقت کا ضیاع اور رخ و لب و رخسار کی باتیں اور میکدے اور جام کی باتیں یہ ان سے منسوب کی گئی ہیں. کچھ شعراء بعد میں انہوں نے نظم کے حوالے سے تبدیل ہونے کی اور کرنے کی کوشش کی. بہت زیادہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی. جو غزل کا اپنا تھا کی جگہ تھی وہ اپنی جگہ مضبوطی سے قائم رہی اور آج بھی قائم ہے. اس پر بے حد الزامات بھی لگائے گئے. میرا کہنا یہ ہے کہ سبھی کو، جیسے کہ کہا گیا کہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ اصلاح کا کام کرے، تو اس حد تک شعراء پر بھی یقیناً ذمہ داری ہے کہ جس میدان میں وہ عمل پیرا ہیں، جو کام وہ کر رہے ہیں، جس میں وہ ہر وقت مصروف و مشغول رہتے ہیں، اس کو بھی ذریعہ بنائیں اور پیغام پہنچائیں لوگوں تک. اور اگر اس کو غزل کے انداز میں یا اشعار کے ان الفاظ خوبصورتی کے ساتھ پہنچائیں گے تو یقیناً اس کا اثر کم سے کم ان لوگوں پر ضرور ہوگا جو یہ ذوق رکھتے ہیں. تو یہ سلسلہ جاری رہے اور یہ تبدیلی آ رہی ہے. حالانکہ اس میں بہت زیادہ ڈائریکٹ شاعری ہونے لگی ہے اور بہت زیادہ کریٹیکل اور سیاسی شاعری ہونے لگی، لیکن پھر بھی بہرحال پیغام پہنچانا ہر شخص کا کام ہے، اصلاح کے لیے بھی، اور جو اس کی فیلنگس ہیں اس کا پہنچانا، روکنا، ٹوکنا اور مشورہ دینا یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے، جس حد تک بھی ہو اس کو مناسب سمجھتا ہے. تو بہت اچھا یہ ایک
شروعات کی گئی ہے، اس سلسلے کو جاری رہنا چاہیے۔ میں بہرحال شاعری مجھے معلوم نہیں تھا کہ کچھ اس قسم کا ماحول ہے، تو میں اپنی ایسی لکھ لایا تھا، تو کچھ مختلف اشعار سے بات کو شروع کرتا ہوں کہ عرض کیا کہ نہ مال و زر سے میسر نہ عز و جاہ میں ہے، نہ مال و زر سے میسر نہ عز و جاہ میں ہے، سکون قلب تو بس اس کی بارگاہ میں ہے۔ نہ مال و زر سے میسر نہ عز و جاہ میں ہے، سکون قلب تو بس اس کی بارگاہ میں ہے، اور بلندیاں مجھے دلکش نظر نہیں آتی، بلندیاں مجھے دلکش نظر نہیں آتی، غروب مہر کا منظر میری نگاہ میں ہے، بلندیاں مجھے دلکش نظر نہیں آتی، غروب مہر کا منظر میری نگاہ میں ہے۔ اور یہ شعر بطور خاص کے شکست کھاتا ہے لشکر جو بار بار میرا، شکست کھاتا ہے لشکر جو بار بار میرا، ضرور کوئی کجی تو صفِ سپاہ میں ہے، شکست کھاتا ہے لشکر جو بار بار میرا، ضرور کوئی کجی تو صفِ سپاہ میں ہے۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ وہ ایک خوشہ گندم جو میری قسمت تھا، وہ ایک خوشہ گندم جو میری قسمت تھا، اثر اسی کا ابھی تک میرے گناہ میں ہے، وہ ایک خوشہ گندم جو میری قسمت تھا، جو میری قسمت تھا، اثر اسی کا ابھی تک میرے گناہ میں ہے۔ اور ایک چار مصرے ہیں، عرض کیا کہ عروج مرتبہ ظالمہ کو دیکھا کیے، عروج مرتبہ ظالمہ کو دیکھا کیے، سسکتے روتے ہوئے بے کساں کو دیکھا کیے، عروج مرتبہ ظالمہ کو دیکھا کیے، سسکتے روتے ہوئے بے کساں کو دیکھا کیے، ستم بڑھائے گیا بے دریغ دست ستم، ہم اہل دست دعا آسماں کو دیکھا کیے، عروج مرتبہ ظالمہ کو دیکھا کیے، سسکتے روتے ہوئے بے کساں کو دیکھا کیے، ستم بڑھائے گیا بے دریغ دست ستم، ہم اہل دست دعا آسماں کو دیکھا کیے، ہم اہل دست دعا آسماں کو دیکھا کیے۔ اس کیا کہ ہمیں تو حرف تمنا زباں پہ لانا ہے، ہمیں تو حرف تمنا زباں پہ لانا ہے، یہ شعر اور یہ غزلیں تو بس بہانہ ہے، ہمیں تو حرف تمنا زباں پہ لانا ہے، یہ شعر اور یہ غزلیں تو بس بہانہ ہے، اور تمہارے ہاتھ کا پتھر کوئی نیا تو نہیں، تمہارے ہاتھ کا پتھر کوئی نیا تو نہیں، جبیں سے سنگ کا رشتہ بہت پرانا ہے، تمہارے ہاتھ کا پتھر کوئی نیا تو نہیں، جبیں سے سنگ کا رشتہ بہت پرانا ہے۔ یہ دیکھیں کہ میں بات مان تو لیتا تیری مگر نہ سے، میں بات مان تو لیتا تیری مگر نہ سے، تیرے خطاب کا ہر لفظ بزدلانہ ہے، میں بات مان تو لیتا تیری مگر نہ سے، تیرے خطاب کا ہر لفظ بزدلانہ ہے، تیرے خطاب کا ہر لفظ بزدلانہ ہے۔ کہ غزل کے اس کا رنگ کا شعر دیکھیں کہ مشتخا کے بدن ہو کہ جان کی خوشبو، میں بات مان تو لیتا تیری مگر نہ سے، تیرے خطاب کا ہر لفظ بزدلانہ ہے، تیرے خطاب کا ہر لفظ بزدلانہ ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ وہ مشتخا کے بدن ہو کہ جان کی خوشبو، ایک حقیقت ہے، وہ مشتخا کے بدن ہو کہ جان کی خوشبو، ہر ایک چیز کو ایک دن بکھر ہی جانا ہے، ہر ایک چیز کو ایک دن بکھر ہی جانا ہے۔ اور ہے جذب شوق برابر مگر بفیض انا، ہے جذب شوق برابر مگر بفیض انا، نہ ہم ہی جائیں گے ان تک نہ ان کو آنا ہے، نہ ہم ہی جائیں گے ان تک نہ ان کو آنا ہے۔ کافی اور ایک غزل اور ایک سادہ سی غزل ہے کہ دنیا کے فریبوں سے کب ہار گیا میں، دنیا کے فریبوں سے کب ہار گیا میں، جب وہ نہ رہا میرا تب ہار گیا میں، دنیا کے فریبوں سے کب ہار گیا میں، جب وہ نہ رہا میرا تب ہار گیا میں، سوچا تھا ملے گا تو کیا کیا نہ کہوں گا، سوچا تھا ملے گا تو کیا کیا نہ کہوں گا، لیکن وہ ملا جب تو لب ہار گیا میں، لیکن وہ ملا جب تو لب ہار گیا میں۔ اور شعر دیکھیں کہ دن میں تو چڑھے سورج کو خاک چٹا دی،
دن میں تو چڑھے سورج کو خاک چٹا دی، پر چاند نہیں مانا شب ہار گیا میں، پر چاند نہیں مانا شب ہار گیا میں۔ اور لو میرے مقابل نے سپر پھینک دیا ہے، لو میرے مقابل نے سپر پھینک دیا ہے، لو جشن منا لو میاں اب ہار گیا میں، لو میرے مقابل نے سپر پھینک دیا ہے، لو جشن منا لو میاں اب ہار گیا میں۔ اچھا جی، اچھا یہ دیکھیں کہ کچھ میرے قبیلے کے کچھ میرے ہی اپنے، کچھ میرے قبیلے کے کچھ میرے ہی اپنے، تھے صف میں حریفوں کی جب ہار گیا میں، کچھ میرے قبیلے کے کچھ میرے ہی اپنے، تھے صف میں حریفوں کی جب ہار گیا میں۔ پرچم تھا جدا ان کا نعرے بھی الگ تھے، پرچم تھا جدا ان کا نعرے بھی الگ تھے، لشکر میں تفرق کے سبب ہار گیا میں۔ پرچم تھا جدا ان کا نعرے بھی الگ تھے، لشکر میں تفرق کے سبب ہار گیا میں۔ اور منصف بھی اسی کا تھا عدالت بھی اسی کی، منصف بھی اسی کا تھا عدالت بھی اسی کی، سب جیت گیا وہی سب ہار گیا میں، سب جیت گیا وہی سب ہار گیا میں۔ اور مقطع بھی دیکھ لیں کہ سید مجھے اس کا بھی احساس نہیں اب، سید مجھے اس کا بھی احساس نہیں اب، کب جیت گئی دنیا کب ہار گیا میں۔ ہاں جی، میں آپ کو ایک واقعہ بتا دوں کہ فراق گورکھپوری صاحب تھے، وہ پڑھ چکے، پھر ایک نوجوان ہے کہ اسے پڑھوانے لگے، تو اس نے کہا میں کسی حال میں نہیں پڑھوں گا۔ فراق گورکھپوری نے کہا کہ کیوں؟ کہ بھائی آپ کے بعد کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا تم میرے بعد پیدا ہو سکتے ہو، پڑھ نہیں سکتے ہو؟ تو اس بات کا مسئلہ نہیں ہے۔ میں چند اشعار آپ لوگوں کو سنا کے اجازت چاہتا ہوں کہ کیوں بکھرے نغمات نہ پوچھ، کیوں بکھرے نغمات نہ پوچھ، اب میرے جذبات نہ پوچھ، اور کیسے بیتی رات نہ پوچھ، کیسے بیتی رات نہ پوچھ، مفلس سے ہر بات نہ پوچھ، کیسے بیتی رات نہ پوچھ، مفلس سے ہر بات نہ پوچھ، اور زخموں پر مرہم بھی رکھ، زخموں پر مرہم بھی رکھ، صرف میرے حالات نہ پوچھ، کیسے بیتی رات نہ پوچھ، مفلس سے ہر بات نہ پوچھ، اور زخموں پر مرہم بھی رکھ، صرف میرے حالات نہ پوچھ۔ دو تین شعر یہ غزل کے اور کہ نہ پوچھو میری حسرتوں کا فسانہ، نہ پوچھو میری حسرتوں کا فسانہ، بہار آئی جلنے لگا آشیانہ۔ اور کسی تمہید کی ضرورت نہیں ہے کہ ارے وہ زمانے پہ اترانے والے، ابھی جو کچھ دن پہلے ایک نیوز سنی تھی، ارے وہ زمانے پہ اترانے والے، نہیں ساتھ دیتا کسی کا زمانہ، ارے وہ زمانے پہ اترانے والے، نہیں ساتھ دیتا کسی کا زمانہ۔ اور ادھر تو جہنم کی آنچ آ رہی ہے، ادھر تو جہنم کی آنچ آ رہی ہے، ارے یہ کدھر جا رہا ہے زمانہ، ارے یہ کدھر جا رہا ہے زمانہ۔ اور تیرا غم تیری یاد تیرا تصور، تیرا غم تیری یاد تیرا تصور، یہی ہے میری زندگی کا فسانہ، یہی ہے میری زندگی کا فسانہ۔ اور آخری شعر کہ ہر ایک سختی راہ کو جھیل لوں گا، ہر ایک سختی راہ کو جھیل لوں گا، اگر تم چلو میرے شانہ بشانہ، اگر تم چلو میرے شانہ بشانہ۔ وہ بھیانک اندھیرا ہے، یہ جو اصلاح معاشرہ کی بات ہو رہی ہے کہ بھیانک اندھیرا ہے اور میں ہوں اختر، بھیانک اندھیرا ہے اور میں ہوں اختر، مگر لب پہ ہے روشنی کا ترانہ، مگر لب پہ ہے روشنی کا ترانہ۔ بہت بہت شکریہ دوستوں۔ آئیے میں نہایت ادب و احترام سے آج کی صدارت کر رہے ڈاکٹر سید فاروق صاحب کو اس شعر کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ اس کا کردار ہی خود وجہ کشش ہوتا ہے، اس کا کردار ہی خود وجہ کشش ہوتا ہے، اور خوبی نہ سہی صاحب کردار کے پاس، اور خوبی نہ سہی صاحب کردار کے پاس۔ دوستوں اور زوردار تالیوں سے معزز حاضرین، آج کا یہ مشاعرہ جو اصلاح معاشرہ سے جوڑ دیا گیا، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اشعار پڑھے جاتے ہیں،
اور اس میں زیادہ تر اشعار ایسے ہوتے ہیں جو اصلاح معاشرہ سے تعلق رکھتے ہیں، اگر غور سے انہیں سنا جائے، پڑھا جائے۔ ابھی حج کا تربیتی کیمپ چل رہے ہیں، اس کی اصلاح اور ان سے گفتگو وہیں سے ہم شروع کرتے ہیں، کیونکہ تقریر تو ہے نہیں، آج تو اشعار ہیں اصلاحی معاشرے کے جو ہم نے پڑھا وہاں کہ تڑپ کے شان کریمی نے لے لیا بوسہ، تڑپ کے شان کریمی نے لے لیا بوسہ، کہا جو سر کو جھکا کے گناہگار ہوں میں۔ یہ تربیت ہے اور یہ اصلاح معاشرہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دربار میں لوگ جائیں گے، ایک شعر ہے کہ نبی جی اب مجھے دیدار بھی عطا کیجئے، نبی جی اب مجھے دیدار بھی عطا کیجئے، یہ کیا کہ صرف مدینہ دکھا دیا مجھ کو، سخنوری نے مدینہ دکھا دیا مجھ کو، میری نجات کا زینہ دکھا دیا مجھ کو، نبی جی اب مجھے دیدار بھی عطا کیجئے، یہ کیا کہ صرف مدینہ دکھا دیا مجھ کو۔ بہرحال شمیم جے پوری صاحب، ان کا شعر ہے، میری شاعری ہے درد دل کی داستاں، میری شاعری ہے درد دل کی داستاں، ٹپک گیا جو آنکھ سے وہ اشک شیر ہو گیا، کیوں کھلتا کسی پر میرے دل کا معاملہ، کیوں کھلتا کسی پر میرے دل کا معاملہ، شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے، نہ پوچھ حال کسی بھی اداس چہرے کا، نہ پوچھ حال کسی بھی اداس چہرے کا، ہر ایک شخص کی اپنی الگ کہانی ہے، ہر ایک شخص کی اپنی الگ کہانی ہے۔ بہت سے اشعار ایسے ہیں جو آج کے حالات ہیں اس علاقے کے، وہ شعر اصلاح کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہیں بھی وکرم والے اور اسکوٹر والے کھڑے ہو جاتے ہیں، گاڑی کھڑی کر کے سارا وہ رک جاتا ہے ٹریفک، کیوں یہ کھڑے ہو جاتے ہیں؟ اگر یہ شعر یاد رہے کہ میرے اللہ میرے بچوں کی دعاؤں کی لاج رکھ، میرے اللہ میرے بچوں کے خوابوں کی لاج رکھ، گھر سے نکل رہا ہوں کمانے کے واسطے، وہ کمانے کے واسطے، اپنی روزی کے واسطے، کہیں بھی روک لیں گے کسی طرح پورا ہو جائے معاملہ۔ جو آج کے حالات ہیں، نشہ، ساگر خیامی صاحب کا شعر ہے، یہ سگریٹ سے ہی شروع ہوتا ہے کہ خوب کہہ گئے میاں عبدالرؤوف، سگریٹ کی ایک طرف ہے آگ اور دوسری طرف بے وقوف۔ چلے تو پاؤں کے نیچے کچل گئی کوئی شے، چلے تو پاؤں کے نیچے کچل گئی کوئی شے، نشے کی جھونک میں دیکھا نہیں کہ دنیا تھی۔ آپ نے اپنی انسان جو ہے وہ زندگی کو برباد کر لیتا ہے۔ بہرحال جب ہوائیں سازگار ہوں گی، شمیم جے پوری صاحب کا ہی شعر ہے، جب ہوائیں سازگار ہوں گی تو میں بناؤں گا آشیانہ، جب ہوائیں سازگار ہوں گی
تو میں بناؤں گا آشیانہ، یہ کیا کہا تو نے پست فطرت، یہ کیا تخیل ہے بزدلانہ، ادھر ہو یورش بجلیوں کی، ادھر حوادث کا تازیانہ، مزہ تو جب ہے انہی فضاؤں میں ہو مرتب تیرا آشیانہ۔ اس نے پھر کر لیا ہے عہد وفا، اس نے پھر کر لیا ہے عہد وفا، بے وفا پھر مکر نہ جائے کہیں، بے وفا پھر مکر نہ جائے کہیں۔ بہرحال بات یہ ہے کہ ہر موضوع کا شعر ہے جو اصلاح کرتا ہو، انتخاب ضروری ہے، بڑی محنت شاعر اس کے اوپر کرتا ہے۔ احساس کے شعلوں میں پہروں کوئی جلتا ہے، احساس کے شعلوں میں پہروں کوئی جلتا ہے، تب جا کے ذہن کے دریچے سے ایک شعر نکلتا ہے۔ اتنی محنت کی جاتی ہے، تب آپ کی محنت کو لوگ سراہتے ہیں، اور وہ اشعار ایسے ہوتے ہیں کہ وہ انسان کو دیر تلک یاد رہتے ہیں اور اصلاح ہوتی ہے۔ بہرحال سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کے، یہ گلستاں ہمارا، یہ تمام اشعار ایسے ہیں کہ انسان یاد رکھے اپنے وطن کو، اپنے والدین کو۔ بشیر بدر صاحب کا ایک شعر ہے، اس کو کچھ ترمیم کے ساتھ ہم نے ایک بار ان کو سنایا۔ اب یہ ان کی محبت کی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ بہت اچھی اصلاح ہے، میں بھی اس کو کبھی کبھی ایسے ہی پڑھا کروں گا۔ شعر ہے کہ میں تمام تارے اٹھا اٹھا کے تیرے قدموں میں ڈال دوں، میں تمام تارے، یہ ہم نے اپنی والدہ کو سنایا تھا اور ان سے بتلایا کہ یہ تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ، کہ میں تمام تارے اٹھا اٹھا کے تیرے قدموں میں ڈال دوں، کسی ایک رات وہ آسماں کا نظام دے میرے ہاتھ میں۔ یہ والدین کی محبت ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب نے ابھی اشعار پڑھے، آپ کا ایک شعر ہے جو ہمیشہ اپنی گفتگو میں استعمال کرتے ہیں کہ کچھ اینٹیں وجود اپنا بنیاد میں کھوتی ہیں، کچھ اینٹیں وجود اپنا بنیاد میں کھوتی ہیں، تب جا کے کہیں کوئی دیوار ابھرتی ہے۔ یہ وہ اصلاحی شعر ہیں جو معاشرے کو اچھی طرح اچھی جگہ لے جائیں، اور گفتگو میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ آج کل کپڑے بھی ایسے پہنے جاتے ہیں۔ ساغر خیامی صاحب کا شعر ہے کہ پھٹے لباس تن پہ عجیب لگتے ہیں، پھٹے لباس تن پہ عجیب لگتے ہیں، بچے امیر باپ کے فقیر لگتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے اشعار میں گندم کا ذکر آیا، ساغر خیامی صاحب نے، وہ آم کا سیزن آنے والا ہے، آم کا سیرا ہے ان کا پورا، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ قدرت کو تھا منظور کہ مخلوق مزہ لے، وہ چیز بنا ڈالی ہے کہ بڈھا بھی چبا لے، اور خلد میں آدم گندم کی عوض آم جو کھاتے، تو خدا کی قسم وہاں سے نکالے نہیں جاتے۔ لنگڑا آم ہے ایک، اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ عشق کا تجربہ ہے ہمیں، دل حسینوں سے پیار کرتا ہے، آم تیری یہ خوش نصیبی ہے، ورنہ لنگڑوں پہ کون مرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ پھل بنائے، ان کی صفات رکھی۔ ہمارے ملک کے اندر 30% لوگ ڈائیبٹک ہیں، تو اس کا بھی
علاج رکھا اللہ نے۔ ایک شعر ہے کہ آم کی ساتھ اگر جامن بھی کھائی ہوتی، جامن پھل آم کی ساتھ ہی آتا ہے، آم کی ساتھ اگر جامن بھی کھائی ہوتی، اتنی جلدی نہ دنیا سے بدائی ہوتی۔ بہرحال میں بڑا مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے یہ ایسا معاملہ رکھا، اور اس کے اوپر بڑی گفتگو ہو سکتی ہے اور بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے اشعار سے۔ تو میں بس اس شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ فاروق اپنی بات کو اتنا نہ کر طویل، فاروق اپنی بات کو اتنا نہ کر طویل، کہنا فقط یہ ان سے کہ کھانا لگ گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت شکریہ فاروق صاحب۔